في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مینوں اس بات کا احساس ہے کہ کم کاج کا ٹائم ہے، بعض لوگوں نے اس ٹائم آرام بھی کرنا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میں تھوڑا زیادہ ٹائم نہیں لواں گا، مختصر دو چار باتیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیاں سن کے انشاءاللہ دعا کر لواں گے۔ لیکن ایک درخواست ہے کہ تسی احباب نے میری معروضات انتہائی توجہ دے نال سماعت فرمانی ہے۔ ایک مرتبہ پھر اللہ دا کرم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سانوں رحمت، برکت، مغفرت، عظمت شان والا مہینہ عطا کیتا ہے۔ لیکن بھائیو، یہ مہینہ ساری زندگی دے اندر پہلی بار نہیں آیا۔ ساڈے وچوں کسی دی زندگی دے اندر 10 بار، کسی دی زندگی دے اندر 20 بار، کسی دی زندگی دے اندر 30 بار، کسی دی زندگی دے اندر 50-70 بار آ چکیا ہے پہلے۔ آج اس دور دے اندر مینوں اور تانوں اپنے گریبان دے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے ہے، غور کرنا چاہیے ہے، کیا وہ ثمرات اور رزلٹ اور نتیجہ سانوں مل رہا ہے جو روزے دار نو ملنا چاہیے ہے، روزے دار نو حاصل ہونا چاہیے ہے۔ جو رزلٹ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار واسطے بیان کیتا ہے، جو ثمرات، جو انعامات، جو اکرامات، جو سلام اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان دے نال روزے دار واسطے بیان کیتن، کیا او ثمرات سنوں مل رہے ہیں؟ اگر مل رہے ہیں تو اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے ہے، اور اگر وہ ثمرات نہیں مل رہے تو کدھر یہ نہ ہوئے کہ جس طرح پہلے رمضان آندا رہا اور گزرتا رہا، یہ غفلت دے اندر کدھر بسر نہ ہو جائے۔ رمضان المبارک دے ثمرات دے وچوں ایک ثمرہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتا، فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ رمضان والا مہینہ صبر والا مہینہ ہے، حوصلے والا مہینہ ہے، ٹھہراؤ والا مہینہ ہے۔ کیا اسی روزے رکھن والے لوگوں دے اندر حوصلہ پیدا ہو چکیا ہے؟ کیا ساڑے اندر صبر پیدا ہو چکیا ہے؟ کیا ساڑے اندر ٹھہراؤ آ چکیا ہے؟ اگر صبر آ چکیا ہے، ٹھہراؤ آ چکیا ہے، حوصلہ ساڑے بڑھ گئے رمضان دے روزے رکھن نال، سنو اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر روزہ رکھن دے نال ساڑے اندر صبر نہیں آیا، ٹھہراؤ نہیں آیا، ساڑے اندر حوصلہ نہیں آیا، تو سانو فکر کرنی چاہیے کدھر اے رمضان بھی پہلے رمضان دی طرح ساڑے کو ضائع نہ ہو جائے۔ ساڑے اندر حوصلہ تو بہت ہی، جدو میں اپنی قوم دا حال دیکھنا، اگر کسی بندے دے کو کوئی دین دا مسئلہ ایک بندے کو پوچھیا جائے تو ساڑے اندر حوصلہ اتنا ہے کہ 10 لوگ جواب دین واسطے اسی تیار ہونے ہیں۔ سنو نماز دے اندر جلدی ہے، نماز دا سلام پھیر لیا جائے، پھر جلدی ہے، سنو جنازے دی جلدی ہے، سنو
جنازہ پڑھان لگے ہیں جلدی ہے، سنو دفن کرنے لگے ہیں جلدی ہے، ہر معاملے دے اندر جلدی ہے۔ جس معاشرے دے اندر میں زندگی بسر کر رہا اتنے تو لوگوں مرن دے اندر بھی جلدی ہے، خودکشی کر لیندے۔ اگر رمضان المبارک دا روزہ رکھن نال ساڑے اندر ٹھہراؤ آ گیا ہے، صبر آ گیا ہے، حوصلے ساڑے بڑھ گئے، تو یہ اوپر اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر ساڑے اندر رمضان آیا، ساڑے اندر حوصلہ نہیں آیا، صبر نہیں آیا، ٹھہراؤ نہیں آیا، تو من حیث القوم سنو فکر کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے، اپنی زندگی دے بارے فکر کرنی چاہیے۔ کدھرے پہلے دی طرح 40 بار 50 بار آیا اور ساڑے کو گزر گیا، کدھرے ایک قیمتی لمحات نہ بسر ہو جان، ضائع ہو جان۔ اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، سارے بولو میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاناء من اللہ، حوصلہ، بردباری، تحمل، صبر اللہ کی طرف ہوئے، اور والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی شیطان کی طرف ہوئے۔ حالانکہ اللہ کا اتنا احسان ہویا ہے کہ اللہ کریم نے رمضان کا مہینہ آیا ہے تو انہوں جکڑ دیتا ہے، بند دیتا ہے، لیکن ساڑھے اندر تو پھر بھی حوصلہ کوئی نہیں، شیطان بنیا گیا ہے لیکن ساڑھے اندر کوئی فرق نہیں آیا، شیطان بنیا گیا ہے، ساڑھے اندر صبر نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے جو رمضان دے روزے دی وجہ تو سر ملنا چاہیے۔ ایک بندہ میں نے کہندا کاری جی رمضان بنیا ہے، رمضان دے اندر شیطان بنیا، میں کہ ہاں بنیا وکھاواں، اکھاں نال ویکھنا چاہنا کہ رمضان دے اندر شیطان نو اللہ کریم نے بند دیتا ہے۔ کہندا جی دکھاؤ، تانوں بھی دکھانا۔ ایک مہینہ پہلے میں تھوڑی مسجد دے اندر فجر دی نماز ادا کی تھی، ایک مہینہ تقریباً پہلے کم و بیش، اتنے نمازی نہیں سی جتنے آج زیادہ اس دن تھوڑے سن۔ یہ جڑے آگے معلوم ہوا کہ وہ بنیا گیا تھا، اگر وہ کھلے آتا تو انہوں نے کتنے آنا سی۔ تو شیطان تو بنیا ہے لیکن اس باوجود سارے اندر حوصلہ نہیں ہے، شیطان بنیا ہے لیکن سارے اندر صبر نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، بردباری نہیں ہے۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد، سارے بولو صلی اللہ تعالیٰ میرے نبی دا قیامت والے دن ساتھ نصیب فرمائے۔ میرے محبوب نے فرمایا جتنی محبت دے نال جو بندہ درود پڑھے گا نا، اتنا زیادہ میں محمد دا قیامت والے دن قرب نصیب ہوئے گا۔ اس وقت سے پیار اور محبت دے نال پڑھنا ہے۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا شہر الصبر، اور کائنات دے لوگو رمضان دا مہینہ صبر والا مہینہ ہے، رمضان دا مہینہ حوصلے والا مہینہ ہے، رمضان دا مہینہ اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کرنے والا مہینہ ہے۔ رمضان دا یہ درس ہے، رمضان دے روزے دا یہ درس ہے کہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کر لو، صبر پیدا کر لو، ٹھہراؤ پیدا کر لو۔ اگر رمضان دے روزے دی وجہ تو نصیب ہو گیا ہے تو اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن رمضان آیا ہے ساڑے اندر صبر نہیں پیدا ہویا، رمضان آیا ہے ساڑے اندر حوصلہ نہیں پیدا ہویا، رمضان آیا ہے ساڑے اندر ٹھہراؤ نہیں پیدا ہویا، رمضان آیا ہے ساڑے اندر حوصلہ نہیں پیدا ہویا، پھر فکر کرنی چاہیے، کیونکہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر الصبر، لوگوں رمضان دا مہینہ حوصلہ پیدا کرنے والا مہینہ ہے، رمضان دا مہینہ صبر والا مہینہ ہے، رمضان دا مہینہ اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کرنے والا مہینہ ہے۔ اور فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور اللہ کریم نے جڑا صبر دا درجہ بنایا ہے، اللہ نے صبر دی جڑی جزا مقرر کی تھی سوائے جنت اور کوئی مقرر نہیں کی تھی۔ صبر کرنا ہے اور صبر دے نال کی ملنی ہے؟ بولو جنت ملنی ہے، جنت انشاءاللہ۔ اے رمضان اللہ نے نصیب کیتا ہے نا، اللہ سنو جنت دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لوگو اے جنت لے لو، جنت۔ اللہ جنت کی میں ملے گی؟ فرمایا روزے رکھن دے نال ملے گی، اور روزے دے نال صبر پیدا کرن دے نال ملے گی،
اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کرن دے نال ملے گی، حوصلہ پیدا کرن دے نال ملے گی۔ اس واسطے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہر الصبر، اور صبر و ثواب الجنہ، اللہ نے اس مہینے نو صبر والا حوصلے والا مہینہ بنایا ہے، اور اللہ نے ثواب صبر دا ثواب مقرر کیتا ہے تو جنت دی صورت دے اندر مقرر کیتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے دی بیمار کرسی کرنے واسطے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا نا تو چار پائی دوتے نا وہ ہڈیاں دا ڈھانچہ بن چکیا ہے، گوشت ختم ہو گیا، کمزوری آ گئی، لاغر پن آ گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا بھئی اللہ کو لوگ کیڑی دعا کر دو ہوندا سائیں؟ کہندا محبوب جی میں دعا کردہ ساں کہ اگر مینوں اللہ سزا کوئی دینا چاہنا نا آخرت دے اندر تو دنیا دے اندر ہی دے دے، جلدی جلدی آخرت دے اندر میری سزا برداشت کرن دی میرے اندر طاقت نہیں ہے، دنیا دے ہی دے دے، جلدی کردہ سی۔ حالانکہ اللہ کو سزا نہیں منگنی چاہیے، وہ دنیا تے سزا مانگ رہا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اللہ دے بندیا ہر حال دے اندر اللہ کو عافیت منگنی چاہیے، اللہ کو سزا نہیں منگنی چاہیے۔ میں محمد تینوں دعا ہے کہ دسن لگا او دعا پڑھ لائے، اللہ تیری دنیا بھی بہتر کر دیں گے، اللہ تیری آخرت بھی بہتر کر دیں گے۔ فرمایا کیڑی دعا؟ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا دے اندر بھی بھلائی چاہیے، اللہ جلد بازی نہیں چاہیے، اللہ اجلت نہیں چاہیے، اللہ بے حوصلے والی زندگی نہیں چاہیے، بے صبری والی زندگی نہیں چاہیے۔ وفی الاخرۃ حسنہ، اللہ آخرت دے اندر بھی، اللہ آخرت دے اندر بھی بھلائی چاہیے۔ وقنا عذاب النار، اللہ میرے جہنم دے اگلے کو بچا لے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسنا چاہتے نا میری امت دے لوگوں، اگر رمضان نصیب ہو گیا ہے، زندگی مل گئی ہے، صحت مل گئی ہے، بہت سارے پچھلے سال لوگ زندہ سن آج نہیں ہیں، چلے گئے دنیا تو قبروں دے اندر، انہاں کو جا کے پوچھو نا اللہ دی قسم ایک روزہ رکھن واسطے ترس رہے، جڑے چلے گئے نا دنیا تو ایک سجدہ کرنے واسطے ترس رہے ہیں، ایک سجدہ کرنے واسطے کہ اللہ دے دربار دے اندر ایک سجدہ کرنے کا موقع مل جائے۔ اللہ نے سانو زندگی دیتی ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جڑے زندہ تو ہیں لیکن ہسپتالہ دے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، ڈرپ دے اوپر، دوائی دے اوپر انہاں دا انحصار ہے، اور وہ اضافی سانس لے کے اضافی دوائیاں کھا کے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ نے سنو زندگی بھی دیتی ہے، اللہ نے صحت بھی دیتی ہے، تے اللہ نے رمضان بھی نصیب کیتا ہے، لہذا اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجئے۔ رمضان دا میسج، رمضان دا پیغام ہے کہ روزہ یہ چاہتا ہے کہ صبح کو لگ کے شام تک جس طرح اللہ نو راضی کرنے واسطے تو سب کچھ چھڑ دیتا ہے، اسی طرح اپنی زندگی دے اندر ٹھہراؤ بھی پیدا کر، اپنی زندگی دے اندر حوصلہ بھی پیدا کر، اپنی زندگی دے اندر صبر بھی پیدا کر، یہ چیزاں پیدا کر لا۔ اللہ کہہ دن میں تیرے واسطے جنت بنائیے، تیرے مرن دی دیر ہے میں اللہ جنت دا داخلہ نصیب کر دے گا۔ تسی ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہو۔ صبح سحری کتنے بجے بند ہوئی؟ تقریباً 20 منٹ دے اندازہ، اور شام نو سورج غروب ہون تو بعد افطاری ہونی ہے۔ کوئی بندہ روزے تو بغیر اتنی دیر بغیر کھان پین تو گزار کے میرے دکھاوے نہیں۔ کوئی بندہ اگرچہ اج کل دا موسم بھی کیوں نہ ہوئے، بغیر کھان پین تو انہیں روزہ نہ رکھے ہوئے، اور بغیر روزے تو اتنی دیر نہ کھاوے پیوے کوئی پورا دن بسر کر کے نہیں ہوتا۔ لیکن رمضان دا جدو بندہ روزہ رکھ لینا ہے، اللہ کہہ دن میں تینوں اتنا صبر عطا کراں گا، نہ تینوں کھانے دی ضرورت ہوئے گی نہ تینوں پین دی ضرورت ہوئے گی۔ اگر میں تینوں یہ صبر دیتا ہے کھان پین والا تو اپنی زبان دے اندر بھی صبر پیدا کر لے، اپنے کماں دے اندر بھی صبر پیدا کر لے، اپنی چال دے اندر بھی صبر کر دے۔ میں اللہ نے تینوں اتنا حوصلہ دیتا ہے تو اپنی گفتگو دے اندر بھی حوصلہ پیدا کر لے۔ کدی ویکھنا ہوئے نا حوصلے دا منظر، تو قاری صاحب 2-3 منٹ لیٹ ہو جان پھر دیکھنا کتنا ساڑھے اندر حوصلہ پایا جاتا ہے۔ حالانکہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تک مومن انسان مسجد اندر بیٹھا رہتا ہے اللہ دے فرشتے اس واسطے مغفرت رحمت کی دعا کر دیں،
یہ رحمت تے مغفرت دی دعا دے ٹائم ساڑھے اندر ایک 2 منٹ دا بھی صبر نہیں ہوتا۔ بھائیو اگر اللہ نے زندگی دیتی ہے، اللہ نے رمضان نصیب کر دیتا ہے، تو روزے تو فائدہ اٹھائیے، اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجئے، اپنے اندر صبر پیدا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو صبر والی زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ دے اندر جو کچھ عرض کیتا اللہ اپنے دربار دے اندر قبول فرمائے، اور تسی دوست احباب نے بڑی محبت تے بڑے پیار دے نال سماعت فرمایا۔ اللہ تہاڈا بیٹھنا اپنے دربار دے اندر